السلام علیکم. آج ہے ہمارا ناول کا پارٹ 1 مرگ محبت. اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. تیز قدموں سے بھاگتی وہ پھولے سانسوں کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی. گہری رات کے تیسرے پہر وہ چاند کی دھندلی سی روشنی میں محرون دوپٹہ چپل میں ملبوس اور اپنے زخمی پیروں کو بمشکل حرکت دیتی دوڑتی ہوئی وقفے وقفے سے پیچھے گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ رہی تھی. اس کے عقب میں تاحال گاڑیوں کی تیز روشنی اور بھاگتے قدموں کی آواز نہ تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس کے بھاگ نکلنے کی خبر ابھی پھیلی نہیں تھی. مگر کتنی دیر؟ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی منٹوں میں اس کے غائب ہو جانے کی خبر اس کی محل نما گھر میں جنگل میں آگ کی مانند پھیل جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے سوچے اس کا دل جیسے خوف سے بند ہونے لگا. وہ اپنے گرد اوڑھی اسکن شال کو مضبوطی سے تھامتی اپنی پوری قوت سے بھاگتی سڑک پر گزرنے والی اکا دھکا گاڑیوں کی نظر سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے کچی جگہ سے گزر رہی تھی. اسے بھاگتے ہوئے مزید چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اسے اپنے عقب سے گاڑیوں کی تیز روشنیاں محسوس ہونے لگی. خوف ہراس کے حاوی ہوتے ہی احساس کے تحت اس نے ہلکا سے گردن گھما کے بگڑتی سانسوں کے ساتھ پیچھے دیکھا تو اسے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اسے گاڑیوں کا ریلا سا محسوس ہوا تھا. یہ سب دیکھ کر اسے اپنے عبرت انجام کا سوچ کے ہی اپنی بے بس حالت پر اتنی شدت سے رونا آیا کہ وہ اپنے سڑک پر آتے قدموں اور سامنے سے آتی گاڑیوں کی تیز روشنی پر بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکی اور ہارن بجاتی اس تیز رفتار سیاہ مرسیڈیز کے بونٹ سے ٹکراتی اور چھل کے کچھ فاصلے پر جا گری. اس اچانک افتاد پر مرسیڈیز کا ڈرائیور جو سڑک کے بیچوں بیچ مسلسل پیچھے دیکھ کے بھاگتی لڑکی کو دیکھ کر ہارن بجاتے ہوئے بریک لگانے کی پوری کوشش میں تھا، مگر ناکام ٹھہرا اور لڑکی اس کی گاڑی کے بونٹ سے ٹکراتی گر پڑی تھی. منصور خان، کیا ہوا؟ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے پر بیک سیٹ پر بیٹھے اس کے صاحب کی گمبھیر مگر قدرے جھنجھلائی سی آواز گونجی تو وہ گڑبڑایا. صاحب، گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرا کے نیچے گر گئی ہے. اس نے جلدی سے اپنی غلطی اس کے گوشے گزار کی تو اس کے کشادہ پیشانی پر بل پڑے. ناٹ اگین منصور خان، وہ عجیب چڑچڑے سے انداز میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو بوکھلا اٹھا. صاحب نہ کریں، ہم باہر جا کر خود چیک کرتے ہیں. آپ ایسے باہر نکلے تو بڑی بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی. وہ پہلے ہی کال کر رہی ہیں کہ آپ گارڈز لے کر نہیں آئیں. اس نے جلدی اسے روکنے کے ساتھ اس عمل کی توجہ پیش کی تو وہ ہلکی سی گردن گھما کے ایک نظر اسے گھوری سے نواز کے دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا. اس کے باہر نکلنے پر اسے گاڑیوں کی تیز روشنی کو ایک ساتھ خود پر پلٹتے دیکھا تو ایک سرسری نظر دور سڑک پر ڈالی جہاں بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے بھاگتی ان کی گاڑی سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی. وہ سر جھٹک کے بڑے خراب موڈ کے ساتھ سڑک پر بے ہوش پڑی لڑکی کی طرف بڑھا اور پھر اپنے گھٹنے اسٹریچ کرتا وہ پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتا بڑی آہستگی سے اس کے پشت کے بل گرے وجود کو ہلانے لگا. ایکسکیوز می مس. اس کے ہلانے پر اس کے گرد اوڑھی گئی اس کے چادر کا پلو سرکا تو اس کی سرسری سے نظر اس کے چہرے پر گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ گویا کرنٹ کھاتا پیچھے ہوا تھا. ہیر؟ اس کے ہونٹ ہولے سے سرسرائے اور پھر ایک انجانے سے احساس کے تحت اسے گردن گھما کے سڑک کی طرف دیکھا جہاں سے آتی گاڑیوں اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ایک ہوائی فائرنگ نے اس کے ذہن میں آتے ایک مبہم سے خیال کو تقویت بخش دی اور وہ لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس لڑکی کے زخمی مگر بے ہوش وجود کو اٹھا کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا جہاں منصور خان گاڑی کے دروازے کھولے ہاتھ میں پسٹل لیے چوکس انداز میں کھڑا جوابی فائرنگ کرتا انہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ انہیں گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر گاڑیوں کی رفتار فائرنگ میں اضافہ ہو چکا تھا. منصور خان جلدی کرو، اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر سے لٹانے کے انداز میں بٹھاتے ہوئے منصور خان کو حکم دیا تو وہ ایک فائر کرتا تیزی سے سیٹ پر بیٹھتا اسٹیئرنگ سنبھال کے گاڑی کا رخ گھما چکا تھا. اس سارے دورانیے میں ان کی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی مگر بلٹ پروف شیشے ہونے کے باعث وہ کسی جانی نقصان سے محفوظ رہے تھے. صاحب کدھر جانا ہے؟ فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑے منصور نے اسے مخاطب کیا جو لب بھینچے شراب بار نگاہوں سے عقب میں آتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا. فی الحال ان گاڑیوں سے چھٹکارا حاصل کرو اور پھر اپارٹمنٹ کی طرف چلو. ویسے تو اب تک موم کو اطلاع مل چکی ہوگی لیکن بہرحال مجھے بھی مینشن نہیں جانا ہے. اس نے بھینچے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے جواب دیتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا، جبکہ منصور خان اب گاڑی کو فل تیز بھگاتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کے چکروں میں تھا، کیونکہ وہ لوگ اب اس کے دائیں بائیں ہوتے اسے مکمل گھیرے کے چکر میں تھے. لیکن وہ مکمل اعتماد کے ساتھ گاڑی بھگاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ اسے ایسی سچویشن میں ڈرائیونگ کی اسکلز دینے والا اس کے فیوریٹ صاحب تھا
جو نیوی بلو شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہنے بیک سیٹ پر براجمان اس زخمی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ کر گہری سوچ میں گم تھا۔ کریم کلر کی دیواروں سے سجے لگژری بیڈ روم کی فینسی ڈم لائٹس کی زرکاری روشنی میں مسز حیات گردیزی اپنے جہازی سائز بیڈ پر بڑے سکون کے ساتھ محو استراحت نظر آ رہی تھی۔ چند ثانیے گزر جانے کے بعد ان کے نزدیک بیڈ پر ہی پڑا ان کا موبائل تھر تھرانے لگا تو ان کی نیند میں خلل سا پڑا۔ اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر موبائل تھاما اور حاکم کالنگ لکھا دے کر فوراً سے کال پک کر گئی۔ السلام علیکم میڈم، دوسری جانب سے بڑی محتاط آواز آئی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کرتے اسے جواب دیا۔ خیریت حاکم؟ ان کی نرم آواز میں بھی ایک مخصوص متانت اور رعب تھا۔ میڈم وہ سر کی گاڑی۔ دوسری جانب جب حاکم نے دھیرے دھیرے رات کے اس پہر کال کرنے کی وجہ بیان کی تو ان کی آنکھوں میں چھایا نیند کا خمار پل میں بھگ سے اڑا تھا۔ واٹ؟ کب ہوا یہ سب؟ یاور از اوکے؟ اور ہے کہاں وہ ابھی؟ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھتی وہ یہ کے بعد دیگرے سوال کرتی بیڈ سے نیچے اتری تو سلک کا پیروں تک چھوتا نائٹ ڈریس بھی لہراتا ہوا قالین کو چھونے لگا۔ سر ابھی اپنے اپارٹمنٹ میں بہت سے دوسرے سوالوں کو چھوڑ کر اس نے ایک سوال کا جواب دیا تو مسز گردیزی کے پریشانی سے اپنے کمر پر لہراتے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں زور سے پھنسائیں۔ گارڈ، کیا کروں میں اس کا؟ حاکم مجھے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پتہ کر کے بتاؤ کہ لڑکی کون ہے وہ جس کی وجہ سے میرے بیٹے پر گولیاں چلی ہیں۔ ان کی آواز میں بیک وقت تفکر و غصہ چھلکا تھا۔ میڈم وہ لڑکی سر کی۔ حاکم نے سورج طلوع ہونے کا انتظار کیے بغیر اپنے پاس موجود اطلاع ان کے گوشے گزار کر دی تو ان کی آنکھوں میں جیسے حیرت و تفکر کے سارے رنگ ایک ساتھ جھلملانے لگے تھے۔ فیلو؟ یاور کی فیلو؟ انہوں نے اچنبھے سے حاکم کے الفاظ دہرائے تو دوسری جانب اس کی گئی تائید پر ان کے پیشانی پر پرسور شکنوں کا جال پھیل گیا۔ اوکے، نیکسٹ کیا کرنا ہے اس کے متعلق میں تمہیں کل مطلع کروں گی۔ اپنے منتشر ہوتے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے حاکم کو کال بند کرنے کا اشارہ کیا۔ خود موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ نکلی تو فیروزی رنگ کی خوبصورت لانگ شرٹ، سفید کیپری اور دوپٹے میں ملبوس تھی، جبکہ دونوں کندھوں پر آف وائٹ نفیس سی چادر پھیلا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں سونے کے 2 نفیس کڑے، دوسرے ہاتھ میں سلور رنگ کی گھڑی جس کے ڈال میں ڈائمنڈ کے نگ جڑے ہوئے تھے، پیروں میں نفیس سے آف وائٹ اور سلور کامبو کے سینڈل پہنے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور ہاتھوں میں سونے کی 4 انگوٹھیاں پہنے وہ ایک امیر کبیر سیاسی خاندان کی بڑی بہو اور نسل در نسل چلتی ان کی پولیٹیکل پارٹی کی چیئرپرسن کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ ایک نظر کلائی میں موجود گھڑی کے ڈائل پر ڈالی جہاں گھڑی کی چھوٹی چھوٹی سوئیاں ابھرتی شہر کے 3:45 بجا رہی تھیں۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پی اے کو میسج کر کے ڈسٹرب کرنے کے بجائے ڈائریکٹ کال کر کے گاڑی تیار کرنے کو کہا اور پھر دوسری کال اپنی دیورانی کے نمبر پر کی اور ایمرجنسی میں اپنے کہیں جانے کی اطلاع دی اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کی توقع کے عین مطابق جب وہ کمرے سے نکل کے ہال میں پہنچی تھی کہ ان کی دیورانی مسز نفیسہ گردیزی اپنے کمرے سے تیزی کے ساتھ نکلی۔ خیریت بھابھی، اس وقت کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ان کی پرتشویش آواز ان کے حکم میں گونجی، چونکہ ان کے سسر اور ہسبینڈ مرڈر اٹیک میں مارے گئے تھے اور اب جب سے وہ پولیٹیکل لائن میں آئی تھی تو سب بہت فکر مند رہتے تھے۔ یاور کی طرف جا رہی ہوں کہ ایمرجنسی ہو گئی لیکن جلد واپس آ جاؤں گی، انہوں نے متانت بھرے انداز میں انہیں جواب دیا اور خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ان کی بلٹ پروف رولز رائس تیار کھڑی تھی۔ خیبر محل میں اس وقت ایسی آہو پکار مچی ہوئی تھی کہ کان پڑتی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جہاں کچھ خواتین مردوں کی تفتیش کے باعث زدوں کا شکار ہو رہی تھی تو وہیں اماں جان اور ان کی بیٹیوں شازیہ اور نازیہ خیبر اس محل نما گھر کے مردوں کے ساتھ بھوکے شہروں کے مران اس کو تلاش کر رہی تھی، جو رات کے دوسرے پہر نہ جانے اتنے ملازموں کے بیچ اس محل نما گھر کے دیو ہیکل گیٹ کو کیسے پار کر کے ان کی عزت ملیا میٹ کر کے گئی تھی۔ انور، مجھے وہ کمبخت ہر حال میں اپنے قدموں تلے چاہیے، زندہ یا مردہ، میرے نواسے کی عزت کو رول کے گئی ہے وہ۔ خیبر محل کے کرتا دھرتا اور خاندان کی سربراہی اماں جان نے اپنے بڑے بیٹے اور اپنے مجرم پوتی کے باپ کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے حکم جاری کیا تو ان کی بڑی بہو صوفیہ نے تڑپ کے شوہر اور ساس کو دیکھا جن کے چہروں پر سنگلاخ چٹانوں کی مانند سختی چھائی ہوئی تھی۔ اماں، فکر مت کرو، وہ اگر مر بھی گئی نا تو اس کی قبر سے نکال کے تیرے پیروں میں ڈالوں گا۔ انور خیبر کی آواز میں چھائی بربریت پر بہت سے دلوں کو جہاں اس کی اس جرت پر پچھتاوا ہوا، وہیں اسے کبھی نہ ان سب کو ملنے کی دعا بھی کی تھی۔ دفع کرو ان سب آستین کے سانپوں کو یہاں سے، اور جب تک وہ بد کردار بدبخت نہ مل جائے
اس کی ماں سمیت ان سب کا بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ انہوں نے منجلے بیٹے وحید کو حکم دیا جنہوں نے جلدی سے بھابھی سمیت اپنی بیٹیوں بھتیجوں کو ان کے کمروں میں بند کر دیا۔ انور، لڑکے بتا رہے تھے کہ اسے کسی نے اٹھا کے ایک گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پتہ کرو کون ہے وہ ناہنجار جس نے ہمارے خاندان کی لڑکی کو ہاتھ لگایا اور ہماری خاندانی جنگ میں کودا ہے۔ اس کا انجام میرے شیراز نواسے کے ہاتھ ہوگا۔ انہوں نے کرخت لب و لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں بڑی بیٹی شازیہ لکھانی کی طرف دیکھا، گویا اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کی بہو گھر چھوڑ کے بھاگی تھی اور اب اس کا تیش بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ جبکہ ماں کا حکم سن کر انور خیبر ایک دفعہ پھر سے اپنے آدمیوں کو گاڑیاں لے کر سارا علاقہ تلاش مارنے کا حکم جاری کرتا، خود بھی تیزی سے باہر کی جانے پڑا۔ ڈاکٹر فرحانہ بڑی توجہ سے اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی جو اب ہوش ہے مگر کافی تکلیف میں تھی کیونکہ اس کے ماتھے پر کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ کوہنیاں اور ہتھیلیاں بھی سڑک پر گرنے کی وجہ سے رگڑ کھا چکی تھی اور پیر مسلسل بھاگنے اور جوتا ٹوٹنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ مگر اس ساری تکلیف پر وہ تکلیف حاوی تھی جو اسے ہوش آنے پر دکھائی دینے والے اس مرد کے چہرے کو دیکھ کر ہوئی تھی جسے وہ کبھی نہ دیکھنے کا عزم کر چکی تھی اور اپنی ہر دعا میں اس عزم کو دہراتی تھی۔ مگر ہائے رے قسمت، زندگی کے بڑے بھیانک موڑ پر وہ شخص اس سے ٹکرا گیا تھا۔ نہ صرف ٹکرایا تھا بلکہ وہ اس کے رحم و کرم پر بھی تھی۔ میں آپ کو انجیکشن لگا دیتی ہوں، کچھ دیر تک آپ کو درد کی شدت میں افاقہ ہو جائے گا۔ وہ جو اپنی ان گنت سوچوں میں گم تھی ڈاکٹر کی پیشہ ورانہ آواز پر بری طرح چونکی تھی۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا ہے، اس نے فوراً سے پیشتر اپنے بہتے آنسو کے ساتھ نم لہجے میں جواب دیا۔ تو کمرے میں موجود وہ جو دانستان ان سے رخ موڑے صوفے پر براجمان تھے، ان کی لڑکھڑاتی آواز پر اس کے ذہن کے دریچوں پر ایک خوشکن سی یاد کا منظر لہرایا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ڈاکٹر، آپ انجیکشن رہنے دیں، آپ انجیکشن کی بجائے کوئی پین کلر دے دیں ان کو۔ بنا ان دونوں کی طرف گردن گھمائے وہ ڈارک براؤن صوفے پر نظریں جمائے سپاٹ سے انداز میں گویا ہوا۔ تو ڈاکٹر فرحانہ اور اس نے ایک ساتھ اسے دیکھا جس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ شور سر، ڈاکٹر صاحبہ نے ہولے سے کندھے اچکا کے اسے اپنے بیگ سے چند پین کلرز نکال کے چند ہدایات کے ساتھ دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر کے جانے پر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتا فارمیلٹی نبھانے لگا اور جیسے توہن کہن اس کے دروازہ کھولے ہی تھا کہ دروازے کے پار دکھائی دینے والی شخصیت کو دیکھ کر پل بھر کو ساکت سا ہوا مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا انہیں سلام کر گیا جو ڈاکٹر صاحبہ سے معانقہ کر رہی تھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی ڈاکٹر صاحبہ؟ زیادہ سیریس مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کو اپنی خیریت بتا کے انہوں نے اپنے مخصوص پروقار انداز میں استفسار کیا کہ کب سے کئی لڑکیوں کو اس اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ہونے کا سوچ کے مفروضے قائم کرتی ڈاکٹر صاحبہ بھی چکرا کے رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کی سیاسی دور اندیشی پر لب بھیجتے سر میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ کے جانے پر وہ ان کو اپنے مضبوط بازو کے احسار میں لیتا گمبھیر لب و لہجے میں بولا تھا۔ تو بیڈ پر نیم دراز وہ اس کے سینے سے لگتی اس عورت کو دیکھ کر خوف سے سفید پڑنے لگی تھی کیونکہ وہ اس عورت کو اکثر ٹی وی پر دیکھ چکی تھی اور ان کے اصول و قوانین کو بارہا سن اور دیکھ چکی تھی، مگر انہیں اس شخص کے سینے سے لگا دیکھ کر وہ آج جان پائی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ آپ ٹھیک ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کے چہرے، سینے، بازو، ہاتھوں کو ٹٹولتی تفکر سے اسے چوم رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مام، آپ ریلیکس ہو جائیں، ان کو بازو کے ہلکے میں لیتا ہوا قدر نرم آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکلنے کی بجائے صوفے کی جانب قدم بڑھانے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب اس کی ماں صبح کا سورج صحیح سے نکلنے سے قبل اس تک پہنچ چکی ہے تو وہ کبھی بھی بات کی جڑ تک پہنچے اور اس کا حل نکالے بغیر تو یہاں سے جانے والی نہیں تھی۔ اس لیے وہ ہر طرح کی سچویشن کے لیے دلی اور ذہنی طور پر تیار ہوتا صوفوں کی جانب بڑھا، لیکن ماں نے اب کی بار اس کے بیڈ کے نزدیک پڑی آرام دہ کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ کیسی ہو آپ؟ لہجے میں نرمی نہیں تھی تو کڑواہٹ یا کرختگی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے سارے لانے کے ساتھ لب بھی ہلائے تھے تو اس کی بلا ارادہ نگاہ اس کی طرف اٹھی جو فیروزی اور سیاہ لبادے میں ملبوس اس وقت دوپٹے کی بجائے اپنی شال کو اپنے گرد اچھے سے اوڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ نرم تکیوں کی ڈھیر بنائے اسے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بھٹکنے والی نگاہ جب ماتھے اور رخسار کے زخم پر گئی تو آنکھوں میں جیسے مرچی سے چبھنے لگی۔ اس طرح سے رخ بدلتا اپنے دائیں ہتھیلی زور سے بھیج گیا۔ جاور، اگر اسے کچھ کھائے تو اسے پانی ڈال کے دو تاکہ میڈیسن لے لے۔ اس کے تاثرات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتی مام نے اسے مخاطب کیا۔ تو بڑی بے ساختگی کے ساتھ دونوں نے بیک وقت نظر اٹھا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر لمحے کی دیری کیے بغیر نظر کا زاویہ بدلا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کھایا، میں نے ملازم کو کہہ دیا تھا کچھ دیر میں کھانا پہنچا دیتا ہے، اس نے اسی مخصوص انداز میں جواب دیا تو ان ماں بیٹے کے اتنے نارمل انداز گفتگو پر الجھ رہی تھی
اور پھر کھانا آنے اور اس کے میڈیسن لینے تک انہوں نے اس سے یا بیٹے سے اس کی وہاں موجودگی سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتی ایک نارمل گفتگو بیٹے سے چھیڑ چکی تھی۔ مگر جب وہ اس کے انصراف پر بوائلڈ ایگ، بریڈ اور دودھ لے چکی تو انہوں نے اسے میڈیسن لینے کا اشارہ کیا۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ میں تمہید باندھنے اور سننے کی قائل نہیں ہوں، نہ میں اس بچے کے گھر سے نکلنے والے عمل کے متعلق کوئی سوال کروں گی، مگر مجھے آپ دونوں سے صرف 2 باتیں کہنی ہیں۔ یا تو اس کو سورج کی روشنی پھیلنے سے قبل اس کی فیملی کے پاس پہنچاؤ، یا پھر وہ اپنے مخصوص متوازن اور ٹھہر ٹھہر کے بڑے شفاف انداز میں بول رہی تھی۔ جب وہ بے ساختہ ان کی بات قطع کرتی، خوفزدہ انداز میں تیزی سے بول رہی تھی، مجھے گھر نہیں جانا ہے۔ اس کی یوں اچانک بول اٹھنے پر دونوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو ان کی آنکھوں کے تاثرات پڑتی گڑبڑا گئی تھی۔ میرا مطلب میں کہیں اور جانا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں در آنے والا آنسو کو بمشکل پیتی وہ اپنی انگلیاں چٹکاتی نم آواز میں بولی تھی، گڈ، لیکن فی الحال آپ کہیں اور نہیں جا سکتی، ماں سوائے اپنے گھر کے۔ جس روڈ سے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، وہاں سے یہاں تک بہت سے لوگ اس بات سے باخبر ہو چکے ہیں کہ حیات گردیزی کے اکلوتے بیٹے یاور حیات گردیزی کی گاڑی پر ہونے والی فائرنگ کی وجہ کیا تھی، اور یہ بات آپ دونوں جانتے ہیں کہ وہ وجہ ہمارے خاندان کی پولیٹیکل ساکھ سمیت نام و مرتبے پر کس بری طرح سے نظر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے بڑے مدلل مگر بے لچک انداز میں کہنا شروع کیا تو اس کے چہرے کے رنگ فک پڑنے لگی اور یہ سب اس گراں گزر رہا تھا۔ موم، یہ سب آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، انہیں آرام کرنے دیں، میڈیسن لیے تو آرام کرنے سے یہ بہتر فیل کریں گی۔ اس کے چہرے کے فک تاثرات دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا تو مسز گردیزی کے چہرے پر بڑی مبہم سی مسکان پھیل گئی۔ شور، لیکن پہلے میرا یہ خیال ہے کہ سارے میس کا حل نکال لیا جائے، کیونکہ ان کے گھر سے نکلنے پر جب ان پر اور آپ پر فائرنگ ہو سکتی ہے تو کیا جب یہ لوگ باہر باتیں کریں گے تو مسئلے نہیں بنیں گے؟ ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر وہ چڑ رہا تھا، جھنجھلا رہا تھا۔ لیکن موم، وہ پھر سے انہیں ٹوکنے لگا جب اس نے ہلکی سی ہمت جتاتے لب کھولے۔ آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسز گردیزی کو کہا تھا۔ آپ گھر نہیں جانا چاہتی ہیں تو سوری ٹو سے، مگر آپ کو روشنی مکمل پھیلنے سے قبل یہاں سے کہیں اور جانا پڑے گا۔ ان کے بے لچک و بے مروت انداز پر جہاں اسے جھٹکا لگا تھا، ناگواری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مام پلیز ڈونٹ بی سو سیلفش، آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں، اس کی طبیعت خراب ہے، زخمی ہے وہ، اور آپ اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ کا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہے۔ وہ جس بگڑے ہوئے انداز میں ماتھے پر بل ڈالے ماں کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ اس انداز کو بغور دیکھتی مسز گردیزی پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میرا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن جس طرح یہ آپ کے ساتھ یہاں گولیوں کی برسات میں آئی ہے، یہ بات سب کے لیے کتنی ڈیزاسٹر بنا سکتی ہے یہ آپ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کی بات سمجھ چکی ہوں، میں کچھ دیر تک یہاں سے نکلنے ہی والی تھی۔ اس نے اپنی اذیت کو چھپاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو وہ جسے بھپڑ سا گیا تھا۔ آپ یہاں سے ہرگز کہیں نہیں جا رہی جب تک آپ کی سیکیورٹی کا انتظام اور یہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کے لہجے کی سختی پر ان دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ یہاں سے جا نہیں سکتی تو پھر اسے آپ سے آج ہی نکاح کرنا ہوگا، آپ پر اس کے بھاگ جانے نکلنے کی خبر پھیلنے سے پہلے پہلے۔ بیٹے کے سخت لہجے پر ایک دم سے کھڑی ہوتی قدرے بلند آواز میں کہتی ان دونوں کے سروں پر جیسے ہفتے کلیم توڑ چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں تک رہے تھے جو خاندانی ساکھ اور اپنی پولیٹیکل بیک بون کے لیے اتنا جذباتی فیصلہ یوں اچانک لے گئی تھی، اور سب سے بالا تر وہ کیسے اسے نکاح کر سکتا تھا جو کسی اور کی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا اور ماتھے اور گردن کی رگیں پھول سی گئیں جب خوبصورت آنکھوں کے گوشے دہکتے ہوئے سرخ پڑنے لگے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ نے اپنے بپڑتے بے قابو ہوتے اعصاب پر بمشکل قابو پاتا وہ چند لمحوں کے بعد جب بولا تو اس کے لہجے کی پھنکار اور اس کی نسوانی سپاٹ آواز کے بیچ دم توڑ گئی تھی۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میری فیملی میں سے کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہوگا۔ خود پر پڑنے والی ساکت مگر سرخ آنکھوں کی بے یقینی سے نظر چرائے وہ ایک پولیٹیکل وومن سے اپنے نکاح کی بات اس انداز میں کرتی جیسے کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہو، جبکہ وہ تو گویا اس کی بات سن کر پاگل سا ہو چکا تھا۔ پاگل ہو گئی آپ؟ جانتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ یکدم سے بلند آواز میں دھاڑتا اس کی طرف لپکا تو اس سے بے ساختہ سہمتے ہوئے خود پر اوڑھا ہوا کمفرٹر اپنی مٹھیوں میں زور سے بھینچا تھا، جبکہ بیٹے کے ایسے ہارش اور غیر متوقع رد عمل پر مسز گردیزی نے لپک کے اس کے دائیں کندھے کو مضبوطی سے جکڑا تھا۔ بی جنٹل جاور، اس کی بات سنو، وہ گھر چھوڑ کے آئیے اور اس طرح نکاح کی رضامند کسی بڑی وجہ کے باعث ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے اس کی وجہ کو تو سن لو۔ عورت پر چیخنے والے مرد کمزور ہوتے ہیں یاور، اور میرا بیٹا کمزور نہیں ہو سکتا۔
اس کے کندھے کو جگڑتے وہ مدھم سے آوازیں بولتی اسے رام کرنے لگی، جس کے تنے ہوئے تاثرات ہلکے سے ڈھیلے پڑے تھے، لیکن دل میں ہونے والی جلن اور اذیت تاحال بھڑک رہی تھی۔ اسی جلن کو کم کرنے کے لیے مسز گردیزی ان دونوں کو بات کرنے کے لیے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاکم، اس لڑکی سے متعلق مجھے ساری معلومات جلد از جلد پہنچاؤ۔ ایک میسج شناسا سے نمبر پر بھیج کر وہ دیورانی کا نمبر ملا چکی تھی۔ وہ اسے سکتی ہوئی دونوں ہاتھ جوڑے ان میں چہرہ چھپائے بس ایک ہی فکر کی گردان کیے جا رہی تھی، جسے وہ لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سن کر پروسیس کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یاور، پلیز مجھے اس وقت سیکیور سپورٹ چاہیے، اور اس وقت آپ کا ملنا میرے لیے نعمت ہے۔ خدا کے لیے میری کنڈیشن کو سمجھ کر میری مدد کرو۔ روتے ہوئے بول رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے جذبات کے یوں استعمال پر مر جائے یا مار ڈالے۔ اور پھر پہلے کی طرح اس نے اس دفعہ بھی مر جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کے ساتھ جیب میں موبائل نکالا۔ السلام علیکم، یاور گردازی اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو اسے دم سادے نم آنکھیں اس کے سپاٹ چہرے پر ٹکائی۔ سفیر، میں کچھ ڈیٹیلز بھیجوں، اس کے مطابق نکاح خواہ کو سارا کچھ سمجھا کے جب اور جہاں میں کہوں لے کر آ جانا، اور حاکم کو میری طرف سے میسج کر دو کہ موم سے رابطہ کرنے سے قبل مجھ سے بات کرے۔ اس کی گمبھیر آواز میں چھایا اسے خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ریلیکس ہو کر ریسٹ کریں اب آپ، جیسا آپ چاہ رہی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے مدھم مگر بھاری آواز میں اسے تسلی کے چند بول سنائے اور باہر ہی قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی زندگی کے اس مقام پر اپنی اس قدر بے قدری بھری اذیت اور ایسے فیصلے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ خیبر محل سے اندرون شہر جانے کو جانے والے تمام راستوں اور اسے پروٹیکشن دینے والی گاڑی سے ملتی جلتی گاڑی کی تفتیش کی جا رہی تھی، مگر ابھی اس کا سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ یہ چیز خیبر خاندان کو مشتعل کر رہی تھی۔ بھا انور، اگر تیری بیٹی نہ ملی نا تو یاد رکھنا اس حویلی کی ساری لڑکیوں کو اپنے شہراز و فواد کے نکاح میں دے دوں گی، تاکہ ذلیل لڑکی کے ہمدرد بنے بیٹھے سب لوگ کو عبرت حاصل ہو جائے۔ مرد کیا ہے، وہ تو چار سنبھال سکتا ہے نا۔ شازیہ بیگم تخت پر بیٹھی اماں جان کے پاس بیٹھی پورے جلال کے ساتھ بول رہی تھی، جبکہ اس کی لافشانی سن کر بہت سی خواتین کے دلوں پر جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ شازیہ، تم فکر مت کرنا، وہ تمہارے بیٹے کی امانت تھی، اسے زمین سے نکال کے بھی تمہارے قدموں میں لا کے پھینکوں گا۔ انور خیبر نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے اپنی دوسری بیٹی اور بیوی کے بہتے آنسو کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ شازیہ بیگم اور اماں جان اس کی بات کو سن کر تفخر سے مسکراتی اب حقہ بہنے لگی۔ آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ میری دوست زرینہ، جو مانچسٹر میں ہوتی ہے، اکلوتی بیٹی، اور اس کے آپریشن کے وقت یاور اور آپ کا نکاح میری مرضی سے کر دیا گیا تھا، اور چونکہ آج کل آپ کو یاور کو سرپرائز دینے کے لیے اکیلی آ رہی تھی مانچسٹر سے، مگر ایئرپورٹ سے نکلنے پر کچھ لوگوں نے آپ کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ یاور نے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس وقت دن کی تقریباً 12:30 ہو رہے تھے جب اس کے سو کے اٹھنے پر مسز گردیزی ایک دفعہ پھر سے اس کے سامنے موجود اسے بڑی آہستگی سے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ نکاح نامہ جو اوریجنل ہوگا اس میں تمہارا اصل نام پرنیا خیبر ہی ہوگا، لیکن ایک سیف سائٹ کے لیے ہم نکاح نامہ تمہارے لیے تیار کروا رہیں گے۔ ID کارڈ، پاسپورٹ، ویزا جس پر تمہارا نام پرنیا سکندر ہوگا ساتھ بھی تیار کر دیں گے، تاکہ اگر میڈیا کو دکھانا پڑے تو اسے ہم یوز کر سکیں۔ وہ اسے ساری باتیں دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پروقار روب در انداز کو پرکھتی کچھ سوچ کر بولی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اسے جھجکتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ انہوں نے مبہم سے انداز اپناتے گردن اس بات میں لائی تھی، آپ یہ سب، میرا مطلب یہ نکاح صرف اپنے پولیٹیکل کیریئر اور یاور کی پاور نام کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں؟ اس کی آواز اور آنکھوں میں الجھن سی تھی، کیسے وہ یہ سب مینج کر رہی اور وہ بھی لمحوں میں؟ یہ مکمل سچ نہیں ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ میں اس میس سے نکل نہ سکوں۔ وہ جہاں تک یاور کی بات ہے تو اس کا نصیب اللہ نے انشاءاللہ اس قدر اچھا لکھا ہے کہ اس کے نام اور اس کی شہرت کو آنچ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے توقع کے برخلاف بڑے سیدھے انداز میں جواب دیا تو وہ چونکی، تو پھر اس کا دل کسی خدشے کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں، ان سے قبل ایک ماں ہوں، اور ایک عام ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی نسل آگے بڑھے۔ تم جانتے ہیں اس وقت یاور 30 کا ہنسا کراس کر چکا ہے، اور میں یاور کو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی دکھائی، لیکن وہ شادی کے لیے اگری نہیں کر رہا تھا۔ لیکن صبح جب مجھے پتہ چلا کہ تم اس کے فیلو رہی ہو اور گھر سے بھاگ گئی ہو، وہ بھی اس وجہ سے کہ تمہاری زبردستی شادی ہو رہی ہے، تو میں بس ایک جوا کھیلنے کا سوچ لیا۔ وہ آرام دہ کرسی سے پشت ٹکائے اس قدر سکون سے بول رہی تھی کہ وہ سانس روک کے اس کے چہرے کو تک کر رہی تھی۔ تمہیں سن کر برا لگے گا، لیکن میں کبھی گھر سے بھاگی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یاور تمہیں گولیوں کے بیچ بچا کے بنا کسی انجام کی پرواہ کے ساتھ لے آیا ہے، تو میں نے سوچا جب وہ اپنی فیلو کے لیے یہ سب کر رہا ہے تو وہ اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے نکاح نہیں کر سکتا۔
بس یہی سوچ کے لیے میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، نکاح ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جب وہ ایک ہیپی فیملی بنا لے گا تو نہ تمہارا بیک گراؤنڈ اور نہ ہی تمہارے گھر سے بھاگنا کبھی میرے لیے معنی رکھے گا، کیونکہ اس وقت میرے لیے یاور کی ہیپی میرڈ لائف اور اس کی نسل سب سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے بولتی وہ واقعی ایک سیاستدان لگ رہی تھی جو اپنے مفاد کے لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اور اگر جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہ ہوا، مطلب یاور میری طرف متوجہ نہ ہو یا وہ میرے ساتھ ہیپی فیملی نہ بنا سکا، تو پھر ایک آخری کانٹا دل سے نکالنے کے لیے سرخ چہرے کے ساتھ استفسار کرنے لگی۔ مسز گردیزی نے چند لمحے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بولنے لگی، تو پھر وہی ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کو پڑھتے ہوئے جیسے اس کے آخری خیال کی تائید کی تھی، اور اس کا دل جسے اتھاہ گہرائی میں ڈوب کے ابھرا تھا، مگر وہ کسی بھی قسم کے تاثرات کو ظاہر کیے بغیر سر ہولے سے ہلاتی اپنی نظریں ان پر سے ہٹا چکی تھی۔ پرنیہ خیبر، والد انور خیبر، آپ کا نکاح یاور حیات گردیزی بلد حیات گردی سے بعوض نکاح خواہ کی کلمات سنتے اس کا دماغ ماضی کی ہواؤں میں اچکو لینے لگا۔ پرنیہ خیبر، ولد انور خیبر، آپ کا نکاح شیراز لکھانی ولد شبیر لکھانی۔ دماغ میں ہونے والی یہ گڑبڑ اس حواس متعل کر تھی، جبکہ بمشکل خود پر قابو پائے بڑی توجہ سے اس کارروائی کو مکمل کرنے لگی، جسے یاور نے اس کے کہے کے مطابق عمل میں لانے کی پوری کوشش کی تھی۔ یاور کی اس حرکت نے اس کے دل کو کہیں بے پناہ سکون سے بھر دیا تھا۔ میں نے ردا سے کہہ کر کچھ ڈریسز منگوائے ہیں پڑھنے کے لیے جو کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے، ساتھ میں ضرورت کی چیزیں، جویلری وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ اسے اچھے سے ڈریس اپ کروا کے مینشن لے چلو۔ میں نے آپ کی چچی کو اطلاع دے دی ہے، میں کچھ دیر تک آپ لوگ کو جوائن کر لوں گی۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جب گواہان نکاح خواہ چلے گئے تو مسز گردیزی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے یاور کی طرف متوجہ ہوئی، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اوکے ڈیئر، ریلیکس اور بی کیئرفل، جو سمجھایا تھا اس کے مطابق ہی سب سے متعارف ہونا۔ یاور کا سر ہلانے پر وہ اس کو ساتھ لگانی متانت سے بولتی چند مزید ہدایات دیتی چلی گئی، تو وہ دونوں ہال میں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے اپنی سوچے کی بھنور میں الجھتے چلے جا رہے تھے۔ گردیزی منشن ایک وسیع ایریا پر پھیلا ہوا رائلٹی بکھیرتا خوبصورت اور لگژری گھر تھا، جس کی سفید اونچی دیواریں اور وسیع لان میں لگے خوبصورت درخت اور سیاہ رنگ کا دیو ہیکل گیٹ دور سے دیکھنے والوں کو ہی ہیپناٹائز کر دیتا تھا۔ اس خوبصورت مینشن کے اندر مختلف حصوں پر بہت سے گارڈز چاوک دستی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جبکہ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز کی ٹیم ہمہ وقت الرٹ بیٹھی رہتی تھی۔ احمد گردیزی اور سردار بیگم دونوں ہی کھاتے پیتے ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دونوں کی شادی ان کے والدین نے بزنس کو فروغ دینے کے لیے کی تھی، لیکن دونوں کا ازدواجی تعلق بہت اچھا فروغ پایا تھا، چونکہ گردیزی خاندان کی نسلوں سے چلتی آ رہی تھی سیاست، اور اسی سیاست کو احمد صاحب فروغ دے رہے تھے۔ کرپٹ حکمرانوں کی طرح عوام کا خون چوسنے کے بجائے وہ بڑی مفاہمت کے ساتھ سارے سیاسی پیچ و خم کو لیے عوام کو بھی سہولیات فراہم کیا کرتے تھے اور ناحق کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے۔ اللہ نے ان کو دو بیٹوں حیات گردیزی اور غیاث گردیزی سے نوازا تھا، جبکہ ایک بیٹی وشمہ گردیزی تھی۔ حیات گردیزی کی شادی سردار بیگم کی بھتیجی سجیلہ سے ہوئی، اور ان کو اللہ نے بڑی منت و مرادوں کے ساتھ شادی کے 7 سال بعد یاور حیات گردیزی نوازا تھا۔ غیاث گردیزی کی شادی نفیسہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے حمزہ گردیزی اور حماد گردیزی، جبکہ 2 بیٹیاں رملہ اور رمشہ تھیں۔ وشمہ گردیزی کی شادی وجاہت جیلانی سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا شایان اور بیٹی امتشال ہے۔ یاور 10 سال کا تھا جب حیات گردیزی اور احمد گردیزی کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور وہ دونوں اپنے 2 گارڈز کے ہمراہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ تب سجیلہ حیات نے شوہر اور سسر کی سیاست اور بزنس سنبھالنے کے لیے دیور کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا تھا۔ باپ اور دادا کی ایسی خوفناک موت کے بعد یاور کی شخصیت میں بہت بڑا خلا بنا تھا، جس کو پر کرنے کی مسز گردیزی نے بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک خول میں ہنوز سمٹا ہوا تھا۔ پھر جب اس سے 20 کا ہنسا کراس کیا تو مسز گردیزی آہستہ آہستہ اسے شادی کا کہنے لگی، مگر جب وہ بزنس فیلڈ میں آیا تو پارٹی کے معاملات کو بھی چیک کرنے لگا، اور اس نے ایک دن ماں کو سختی سے کہہ دیا کہ اسے کبھی بھی شادی کی بات نہیں کرنی، مگر وہ ماں تھی، اس لیے ان کے دل میں بیٹے کی شادی اور اس کے وارث کی حسرت ختم ہونے کی بجائے مزید جڑ پکڑنے لگی، اور پھر سالوں بعد زندگی نے انہیں موقع دے ڈالا تھا۔ نکاح کی کارروائی کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن مسز گردیزی کے جانے کے بعد ایک ویل ڈریسڈ ملازمہ نے اسے کچھ باکسز لا کے دیے اور اپنے ساتھ موجود ایک اسٹائلش لڑکی کو کہہ کر اسے تیار کرنے کو کہا۔ جو کچھ گزشتہ چند گھنٹوں سے اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے احساسات اس قدر مردہ ہو گئے تھے کہ اس سے سوال جواب کرنے کی بجائے ملازموں کو نکال کر دیا جانے والا سوٹ بنا دیکھے پکڑا اور چینج کرنے چل پڑی۔ چند منٹوں کے بعد وہ نیوی بلو لانگ شفون کی اسٹائلش سے سنہرے موتیوں کے کام سے سجی شرٹ اور کیپری میں ملبوس
ہما رنگ دوپٹہ کندھے پر رکھے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وہ دونوں سے دیکھتی رہ گئیں۔ یو لک سو سٹننگ، بیوٹیشین نے فوراً اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ کوئی رد عمل دیے بغیر اس کے اشارہ کرنے پر اسٹول پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر بیوٹیشین نے اس کے ماتھے پر ہوئی بینڈیج کو ہاتھ لگائے بغیر اس کی ہلکی پھلکی ڈینٹنگ پینٹنگ اس انداز سے کی کہ چہرے پر دیگر خراشی اور سرخ نشانات وغیرہ مل سے ہو گئے تھے۔ جب اس نے اس کے خوبصورت کٹدار ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری کوٹ کیا تو ملازمہ نے دوسرے باکسز کھول کر اس کے نزدیک رکھے، جس میں سفید ڈائمنڈز کا سیٹ، انگوٹھے اور ایک کلائی کے لیے تلائی چوڑیاں، جبکہ دوسری کلائی کے لیے کندھن تھے۔ یہ سب دیکھتی وہ مسز گردیزی کی بات یاد کر رہی تھی جو واقعی ایک جوا کھیلی تھی۔ اس کھیل میں وہ واقعی اسے گردیزی خاندان کی بڑی بہو کے روپ میں دھار رہی تھی۔ کیا وہ یہ روپ یاور گردیزی کے ساتھ نبھا سکتی تھی؟ کیا وہ اس کی بیوی بن کے چل سکتی تھی؟ کیا وہ اتنے بڑے گھرانے کے اصول و قوانین کو لے کر چل سکتی تھی، یا جس دلدل میں اتر چکی تھی اس میں سے نکلنا آسان ہوگا؟ بہت سارے سوال اس کے دماغ میں ادھم مچا رہے تھے، لیکن وہ چپ سادے بس اپنے سسرال جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ سسرال جس کے متعلق 48 گھنٹے قبل اسے بالکل علم نہیں تھا۔ ڈارک بلو شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہنے، وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ادھر ادھر چکر لگاتا جیسے اندر کی تپش کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کچھ گھنٹوں سے جیسے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں موجود یہ دو عورتیں مجھے اس قدر بے بس کر دیں گی۔ عجیب شکست خوردہ سے انداز میں بڑبڑاتے اس نے ہولے سے سر جھٹکا تھا۔ سر، میم ریڈی ہو چکی ہیں۔ 4 منٹ اسی جھنجھلاہٹ میں مزید گزرے تھے کہ ملازمہ کی مؤدب آواز پر اسے چونک کے گردن گھمائی تو جیسے نگاہو دل تھم سا گیا تھا۔ وہ نہیں سن پایا تھا کہ ملازمہ مزید کیا کہہ رہی تھی یا اسے بیوٹیشین کو کیا کہا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ بیوٹیشین اسے کیا کہہ کر ملازمہ کے ساتھ وہاں سے لے کر نکل گئی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی خوبصورت کالی آنکھیں ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھیں، جو نیوی بلو جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس، لمبے گھنیرے بالوں کو نیچے سے کڑ لے کر کھلا چھوڑے، جیولری اور میک اپ سے سجی، پیروں میں نفیس سی کاپر کلر کے کورڈ شوز پہنے، کندھوں پر اسکن شال پہنائے اور ایک نیا مگر دل کو سحر انگیز کرتا روپ دھارے اسے مسمرائز کر گئی تھی۔ ہیر، ایک بار پھر سے اس کے دل نے سرگوشی کی تھی اور سرگوشی کی بازگشت سے گھبراتے اسے نظروں کا رخ فوراً بدلا۔ بنا کچھ کہے تیزی سے رخ موڑتا میز پر پڑے سگریٹ کے پاکٹ سے سگریٹ نکال کے سلگاتا وہ ہونٹوں سے لگا گیا۔ آئیے۔ بنا اس کی جانب دیکھے اس نے اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ جو اس کی نگاہوں کے پرتپش ارتکاز سے بوکھلا گئی تھی، اس کے اس انداز پر پھر سے پرسکون ہوتے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اس کے لان میں پہنچتے ڈرائیور نے مستعدی سے گاڑی سٹارٹ کر خود گاڑی سے نکل گیا۔ گاڑی کے نزدیک پہنچتے سے پہلے بے حد نامحسوس انداز میں اس کی جانب کا ڈور اوپن کیا، پشت اس کی جانب کیا، اس کے بیٹھنے کا انتظار کرتا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی انداز میں ڈور بند کرتا وہ گھوم کے دوسری طرف آتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو گارڈز کی 2 گاڑیاں ان کے تعاقب میں دوڑتے سے پروٹیکشن دینے لگی۔ آپ کی فیملی والے کوئی ایشو تو نہیں بنائیں گے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی اس قدر بوجھل تھی کہ اسے توڑنے کو بے چین ہوئی تھی۔ نہیں، اور اگر کوئی ایشو بنتا بھی ہے تو آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی تو اسے بلا ارادہ گردن گھما کے اسے دیکھا، جس کا دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جبکہ بایاں ہاتھ بے چینی سے اس کے بیئرڈ کو رب کر رہا تھا۔ سیاہ چمکتے بالوں کا گچھا سا ماتھے پر بکھرا ہوا تھا جو کشادہ پیشانی کے بل چھپانے میں ناکام تھا۔ خوبصورت آنکھیں جن پر سیاہ گلاسز لگی ہوئی تھی اور وہ کشادہ سڑک پر مرکوز لگ رہی تھی اور ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں بھینچے ہوئے تھے۔ ایک سوال پوچھوں؟ اس کے مضبوط ہاتھوں کی پشت دیکھتے اس کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا جو وہ بول اٹھی۔ جی، انتہائی اختصار سے کام لیا گیا تھا۔ آپ نے میری بات کیوں مان لی تھی جبکہ اس پہ بہت رسک بھی ہے؟ جھجکتے ہوئے مگر سپاٹ انداز میں گویا ہوئی، لیکن اسے دیکھا تھا کہ اس کا سوال سن کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے تھے۔ بھینچے ہوئے ہونٹ مسیطے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کی بدلتی کیفیت اسے گھبرانے پر مجبور کر گئی، تبھی وہ سوال کا جواب لیے بغیر تیزی سے رخ موڑ دی، چادر سے ڈھکے ہوئے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں درانے والی نمی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ روئے نہیں آپ، میں کیوں مانا؟ یہ جانا زیادہ ضروری نہیں ہے، زیادہ ضروری اس وقت آپ اور آپ کی سیکیورٹی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی ٹھہری ہوئی بھاری آواز پر جہاں اس کی دل کی دھڑکنیں سست پڑی تھی وہیں آنکھوں میں آئی نمی گویا جم سی گئی، جبکہ وہ دانستاً اب گاڑی کی سپیڈ تیز کرتا شاید اس سفر کو مزید بوجھل بننے سے قبل منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ لگژری اور قیمتی بڑے سے آفس روم میں پاور سیٹ کے بجائے آف وائٹ صوفے پر بیٹھی مسز گردیزی سامنے موجود افراد کو سن رہی تھی، جبکہ ان کی پی اے ان کے بائیں جانب مستعد سے کھڑی تھی۔
منسٹر صاحبہ، چوکی والوں نے خود یاور صاحب کی گاڑی پر گولیاں چلتی دیکھی ہیں۔ اس میں خیبروں کی گاڑی لڑکی غائب ہونے کی خبر اور اسی رات کی گولیوں کی واردات کی وجہ سے یاور صاحب مشکوک ہو رہے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب بڑے محتاط انداز میں بول رہے تھے۔ ایس ایچ او صاحب، میرے بیٹے کی گاڑی پر جو گولیاں چلی ہیں ان کا حساب تو میں بعد میں لوں گی، لیکن پہلے آپ کے دوسرے تحفظات تو دور کر لوں۔ وہ بڑے سکون سے صوفے کی پشت کے ساتھ بالکل کمر سیدھے لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولی تو دونوں افراد جذبت سے ہو گئے۔ میرے بیٹے پہ جب گولیاں چلی تھی تب وہ اپنی بیوی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے جا رہا تھا، جو اس کو سرپرائز دینے کے لیے مانچسٹر سے آئی ہے۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کے صاف انداز سے بولنا شروع کیا تو جیسے جی جان سے ٹھٹک اٹھے۔ یاور صاحب کی بیوی؟ ان کی بھویں تعجب سے بھیج گئی۔ اتنی حیرت کیوں ایس ایچ او صاحب؟ نکاح دکھا دوں اپنے بیٹے یاور اور بہو پرنیا سکندر کا؟ ان کی حیرت کو جانتے ہوئے اطمینان سے بولی تو دوسری جانب حیرت کا جھٹکا شدید ترین ہوگا۔ لیکن منسٹر صاحبہ، پرنیا تو ایس پی جواد جیسے ہچکچایا تھا۔ تو کیا؟ انہوں نے آئیبرو اچکائے۔ انور خیبر کی غائب ہونے والی بیٹی کا نام بھی پرنیا ہے، پرنیا خیبر۔ ایس ایچ او صاحب نے بات مکمل کی تو انہوں نے سن کے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ واٹ ایور، یہاں نام کیا شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے، اس بات پہ نو کمنٹس، لیکن جو الزامات میرے بیٹے اور جو حملہ اس پر ہوا ہے نا، اس پر میں صرف کمنٹس نہیں دوں گی، میں اس پر پورے محکمے سے سوال کروں گی۔ بڑی صفائی کے ساتھ موضوع بدلتے ہوئے انہوں نے تڑپ کے پتے الٹائے تھے۔ میم، یہ سب اتفاقیہ ہوا ہے، حملے کی جانچ پڑتال پولیس کر رہی ہے۔ ایس ایچ او صاحب کا لہجہ اب کی بار مدھم تھا، کیونکہ منسٹر صاحب کا لہجہ برہم ہو چکا تھا۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے ایس ایچ او صاحب جس پر حملے کی جانچ پڑتال ابھی جاری ہے۔ وہ گردیزی خاندان کی سیاسی پارٹی کا صدر، بزنس کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس پر حملہ کرنے والے کی جانچ پڑتال کی بجائے وہ لوگ 24 گھنٹوں سے پہلے اس کے سامنے موجود ہونے چاہیے تھے۔ ان کے بلند لہجے کی تپش کمرے کے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی تھی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے سچویشن اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا جا رہی تھی۔ یس میم، ہم سمجھ گئے۔ ایس ایچ او صاحب نے ایک نظر سامنے میز پر پڑے چائے کے خالی کپوں کو دیکھ کر مستعدی سے جواب دیا۔ ایک بات میم، آپ نے یاور صاحب کی شادی کی خبر کو لیک نہیں کیا ابھی؟ آپ کو نہیں لگتا یہ چیز آپ یا ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے؟ ایس ایچ او صاحب اٹھنے کے ارادے کے عمل پر بند مارتے اچانک خیال آنے پر بول اٹھے۔ یہ فیصلہ یاور کا ہے اور اس کے فیصلوں پر نہ میں رد عمل دیتی ہوں نہ عوام دے سکے گی، کیونکہ پبلک فگر ضرور ہے لیکن اپنی پرسنل لائف کو ہمیشہ سے اپنی پروفیشنل لائف سے دور رکھتا ہے، یہی اس کا انداز ہے۔ اس کا مفصل جواب اس کی تشویق کروا گیا، تبھی وہ لوگ الوداعی کلمات کہتے وہاں سے نکل گئے۔ میم، گارڈ کی کال آئی تھی، سر اور میم مینشن پہنچنے والے ہیں۔ اس کا فارغ ہوتے ہی سیاہ یونیفارم میں ملبوس پی اے مستعدی سے اسے جواب دینے لگی تو وہ گہری سانس بھرتی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کی گاڑی جب گردیزی مینشن کے وسیع پورٹ میں رکی تو مستعد ڈرائیور نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ تیزی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے گاڑی سے اترنے سے پرنیا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے سائڈ والا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ باہر سے کھلا۔ اسے چونک کے نظر اوپر اٹھائی جہاں وہ دائیں ہاتھ پر دروازہ تھامے اس کے مخالف سمت منہ موڑے کھڑا اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ اس کے اس انداز پر متعجب ہوتی باہر نکلی اور پھر قدرے گھبرائے سے انداز میں کندھوں پر اس کے چادر کو صحیح کیا تو اس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر خوبصورت لان کی پتھریلی روش پر چلتی ہوئی وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں پر نفیسہ بیگم، وشمہ بیگم، رملا، رمشا، امتشال، حمزہ، حماد اور شایان ان کے استقبال کے لیے بڑے پرجوش کھڑے تھے۔ ان لوگوں پر نظر پڑتی پرنیا کے قدم مدھم پڑنے لگے، جنہیں محسوس کرتا وہ قدرے گردن گھما کے اسے دیکھنے لگا جس کے قدم بالکل سست پڑ چکے تھے۔ آپ پرسکون رہیے، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کیا تو اسے نبھانا جانتا ہوں، اور اس دوران میری فیملی سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے سست قدموں کے ہمراہ ہوتا وہ بنا اسے دیکھتا آہستگی سے گویا ہوا تو اس کے جلتے دل پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑنے لگے، جبکہ دوسری جانب اس نے ایک نظر اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے گہری سانس بھرتے بڑے نامحسوس انداز میں اس کا نازک ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما تو اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اسے فق ہوتے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تو اسے بے ساختہ گرفت مضبوط کر دی۔ میں اپنے لیمٹس جانتا ہوں، یہ صرف حالات کا تقاضا ہے۔ اس کے لہجے کے سپاٹ پر اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑا تھا۔ وہ سبکی کے احساس میں ڈوبتے اب بالکل چپ سی اس کے ساتھ چلتی۔ جب صدر دروازے کے نزدیک پہنچی تو نوجوان پارٹی نے یکدم سے ویلکم بھابھی کا نعرہ لگاتے اسے بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ وہ اسی بوکھلاہٹ میں وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زور سے ناخن کھبوتی اس کے مزید نزدیک ہو چکی تھی۔ شاید اسی بوکھلاہٹ کا یہ اثر تھا کہ وہ نفیسہ و وشمہ بیگم سے بھی یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے بڑے روحان سے اور بوکھلائے سے انداز میں ملی تھی۔
لیکن جب ینگ پارٹی نے ایک ساتھ اس پر اٹیک کیا تو بمشکل مسکراتی ان کی گرم جوشی کا جواب دینے لگی۔ اوکے، اب بھابھی اور بھائی کو اندر جانے دو۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سر سے پیسے واری کرتے ہوئے چیدہ چیدہ ویلکم کی رسومات پوری کرتے ان دونوں کو اندر جانے کا کہا۔ تو اپنے ایسے استقبال پر ایسی محو ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اپنے گرفت چھوڑنا فراموش کر گئی تھی۔ مگر جب وشما پھوپھو نے انہیں ایک ساتھ صوفے پر بٹھاتے ان دونوں پر سرخ چادر پھیلائی چاہی تو جھلا سے گیا۔ فور گوڈ سیک پھوپھو، ان سب باتوں اور کاموں کا کیا مقصد ہے بھلا؟ اس کے لہجے کی مخصوص ٹھنڈک جب اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جیسے چونک کے تلخ حقیقت کی دنیا میں لوٹی تھی۔ حقیقت کا دارک ہوتے اس کے ہاتھ میں موجود اس کے مضبوط ہاتھ کی احساس ہوا۔ اس نے مارے خفت کے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا، اسے چند انچ کے فاصلے پر کھسکی تھی۔ یار ڈونٹ بی سو روڈ، شادی انتی ہو گئی لیکن بہو کا تو گھر میں پہلا دن ہے نا، اس لیے ہم سواگت کے چند رسومات تو ضرور پوری کریں گے، بلکہ ہم کیا، بھابھی بھی آ گئی ہیں، اسے سب مل کے کریں گے۔ اسے ٹوکتے ہوئے وشما پھوپھو نے جب مسز حیات کے آنے کا نوٹس دیا تو کہنے لگی۔ موم کے آنے پر وہ لفظ زور سے بھینچتا تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ خود پر قابو پانے لگا، کیونکہ اب مسز گردیزی ان دونوں کے کندھے پر سرخ دوپٹہ پھیلاتی پرنیوں کو اپنے خاندانی طلائی کڑے گفٹ کر رہی تھی، جبکہ شایان یہ سارے مومنٹس کیمرے میں مقید کر رہا تھا۔ یاور بھائی، آپ کی شادی کا سرپرائز اتنا اچانک ملا اور اس پر مستعد بھابھی کی آمد، ہم نے اتنی ایمرجنسی میں آپ کا روم جیسے بھی ڈیکوریٹ کیا اسے قبول کر لیجیے گا۔ وہ جو اس کے بازو کے نرم لمس کو اپنے بازو پر محسوس کرتے جلتے ہوئے وجود کے ساتھ بمشکل بیٹھا ان لمحات کو گزارا تھا، رملہ کی بات سن کر اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ایک نظر مارا اور پھر اپنے پہلو میں بیٹھی جہاں اس کے چہرے کی رنگ بھی فک پڑ چکی تھی۔ کمرہ؟ اسے ماتھے پر بل ڈالے رملہ کی طرف دیکھا۔ جی آپ کا کمرہ، پڑھنے کا فرسٹ ڈے ہے نا، گھر میں تو میں نے کہا کہ آپ کو روم تیار کر دیں۔ مسز گردیزی کے نرم لہجے میں چھپی فرمائش پر اس کا دل چاہا کہ وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کندھے سے سرخ آنچل اتار کے پھینکتے اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ نفیسہ چچی بول اٹھی۔ یاور پری کو ساتھ لے کے جاؤ روم میں۔ ان کے شدید آواز پر جہاں اس کے پورے وجود میں انگارے دوڑنے لگے تھے وہیں پرنیا ایسے غیر متوقع سچویشن پر جیسے مرنے لگی تھی، مگر سب کا دھیان اس وقت ان کے تاثرات پر نہیں بلکہ ایک کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر ان کے تاثرات کے سوچنے پر تھا۔ نفیسہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم تھم سے گئے اور پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر اس کا ہاتھ اتنی جلدی میں تھاما تھا کہ بہت ہی معنی خیز نکل گئی۔ اتنی جلدی کیوں بچا رہے ہو سویٹ ہارٹ، کھانا نہیں کھانے دو گے اسے؟ وشما پھپھو کی شرارتی آواز پر اس نے نظر گھما کر اس کو چہرہ دیکھا، جس کی پھیکی رنگت دیکھ کر وہ جو کھانے سے انکار کرنے والا تھا اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے کمرے کی طرف رخ کرنے کے بجائے ڈائننگ ہال کی طرف رخ کیا۔ وہ امتشال اور رملہ کے ساتھ سیکنڈ فلور پر راہداری کے آخری زیر پر بنے اس روم تک آئی جہاں وہ دونوں سے شرارتی انداز میں گڈ لک کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یاور کی کال آنے پر وہ کال سنتا لان میں چلا گیا تھا تو اس چہرے کی تھکاوٹ دیکھ کر نفیسہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اب اس کمرے کے بند دروازے کے ساتھ کھڑی وہ اپنی ہمت جمع کرتی ہولے سے ہینڈل گھماتی جب کمرے میں داخل ہوئی تو لڑکھڑا گئی۔ یاور کو نکاح کے لیے آمادہ کرتے ہوئے ایسی صورتحال اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ انہیں ایک ہی روم میں رہنا پڑے گا اور نہ صرف رہنا پڑے گا بلکہ میاں بیوی کا ایکٹ بھی بخوبی نبھانا پڑے گا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سجاوٹ سے بھرپور اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کشادہ کمرہ جس کے ایک طرف گلاس وال کے پار سٹنگ ایریا، ایک طرف ڈریسنگ روم اور اٹیچ واش روم تھا، جبکہ گلاس وال کے پاس بالکنی سے جھانکتی روشنیاں کمرے کے منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ الغرض کمرہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آف وائٹ رنگ سے سجی دیواروں کے اس کمرے میں فرنیچر سارا سیاہ گرے امتزاج کا تھا۔ ماسٹر بیڈ جس پر اس وقت سرمئی کلر کی گرم بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی اور بیڈ کے بیچوں بیچ تازہ سرخ پورے سے لو لکھا ہوا تھا۔ بیڈ پر رکھے سرہانے پر بھی ایک طرف وائی اور دوسری طرف پی لکھا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر بھی پھولوں کے بوکے سجا کے اس پر سینٹڈ کینڈلز جلا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے نظر گھمائی تو فریش بوکے ڈریسنگ ٹیبل پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ سانسوں کو مہکا دینے والی خوشبو اور سحر انگیز ماحول سے گھبراتے ہوئے اسے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچتے ہوئے رخ موڑا تو نظر جیسے ٹھٹک سی گئی، کیونکہ صوفے کے نزدیک اس کے لیے آرام دہ سلیپر سامنے میز پر ان کے فروٹس اور ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے تھے، جبکہ صوفے کے ہتھے پر مہرون رنگ کا کوئی کپڑا لپٹا ہوا پڑا۔ دیکھا ہے وہ بے ساختہ اس کی طرف پڑی، اب تک کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کپڑے کو اٹھا کے جیسے ہی وہ ہاتھ اونچا کرتا پلٹی تھی کہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر آتے یاور کو دیکھ کر اس کے ہونٹے سے مدھم سے چیخ نکلی تھی، لیکن دوسری جانب وہ اس کی چیخ کی طرف متوجہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کمرے کی اس مختصر سے سجاوٹ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا اس کی طرف مڑا تھا، مگر اگلی لمحے اس کی آنکھوں کے تاثرات اور چہرے کی گمبھیرتا پر پرنیا نے اس کی موجودگی کو پروسیس کرنے کے بعد جیسے ہی نظر جھکائی تو اگلے ہی پل اس کی جیسے آنکھیں پھٹ سی گئی اور ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔
کیونکہ جس میرون کپڑے کو وہ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ کپڑا کچھ اور نہیں بلکہ سلک کی سلیو لیس شارٹ نائٹی تھی، جسے دیکھ کر اس کی رنگت اتنی تیزی سے سرخ پڑی کہ چہرہ تمتما اٹھا۔ سب کی اور شرمندگی کے احساس سے دل جیسے بلند ہونے لگا تھا اور ٹانگیں کپ کپا اٹھی تھی۔